اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ایک بڑی کامن چیز ہے پوسٹ پارٹم ڈپریشن. جی جی جی. پاکستان میں تو بہت ہی زیادہ ہے، مجھے نہیں پتا باہر کی دنیا میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ایک تو یہ بتایا کہ یہ واقعی ہوتا ہے جی یا صرف پریشرائز کرنے کے لیے دکھایا جاتا ہے کہ اسے یہ عورت دکھا رہی ہے. میں یہ عذرائے مذاق یہ سوال کر رہا ہوں، آف کورس میں سمجھتا ہوں، ویل ایجوکیٹڈ، مجھے ان چیزوں کا پتہ ہے. تو ایک تو یہ بتا دیں کتنے % ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، سولوشن کیا ہے؟ جی دیکھیں، جس طرح سے آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے، جس طرح سے مینوپاز کی اویئرنیس نہیں ہے کہ عورت کا جب بچہ بنانے کا ٹائم پیریڈ ریپروڈکٹیو ختم ہو گیا، ناؤ شی از اینٹرنگ ان اے نیو فیز آف لائف، اور اس کو ہارمونس کی ضرورت ہے، اور ہارمونس نہیں لے رہے اور تکلیف میں برداشت کر رہے ہیں، اور کہہ رہے 3-4 سال دی گالے جی گزر جائے گا، اور اس کو دے نہیں رہے، اور وہ تکلیف میں بیٹھی ہوئی ہے، اگلے 40 سال بھی تکلیف میں رہے گی، ہیلتھ الگ خراب ہوئی. اس طرح سے جب آپ پریگنینسی کے بعد ایک ہوتا ہے پوسٹ پارٹم بلوز تو ہوتے ہیں کہ وہ کچھ 1-2 ہفتے جو ہے انسان روتا دھوتا رہتا ہے، کیونکہ آپ کی باڈی بدلتی ہے، آپ کا پورا امیج بدلتا ہے، آپ کے ہارمونز بدلتے ہیں، آپ کی پوری لائف بدل جاتی ہے، سیکشوالٹی بدل جاتی ہے، فزیکل ویل بینگ بدل جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو صرف رونا دھونا آتا ہے، آپ کے موڈ دل نہیں کرتا، بچے کو جو ہے آپ پیار کرتے ہیں پھر بھی آپ کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. اس کا صرف جو ہے رزلٹ یہ ہونا چاہیے کہ اس کا ٹریٹمنٹ یہ ہونا چاہیے کہ سپورٹ، بہت زیادہ سپورٹ دیں آپ. اور اس میں سب سے زیادہ سپورٹ کون دے سکتا ہے؟ میاں دے سکتا ہے. اور عورتیں یہ کرتی ہیں لیک آف سلیپ اینڈ ٹائرڈ اینڈ فٹیگ، تو یہ چیز ایگزیسربیٹ زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ اس کو آپ ہیلپ نہیں دے رہے. عورت کہتی ہے میں نے اگر دودھ پلانا ہے تو اس لیے پمپ یہاں پہ بھی ضروری آ جاتا ہے کہ اگر وہ پمپ کر کے ملک کو فریج میں رکھ دے گی بوٹل میں، اور کوئی ہیلپ اپنی نند کو یا ساس کو، اگر وہ اچھے لوگ ہیں، انہیں کہیں گے جی مجھے 4 یا 5 گھنٹے سونا ہے، آسک فار ہیلپ. ہماری عورتیں سمجھتی ہیں کہ بچہ پیدا کر لیا ہے تو بس ہماری ذمہ داری ہے، باقی ہماری کوئی ہیلپ نہیں کر رہا. تو نہیں، جتنی سپورٹ سسٹم اسٹرانگ ہوگا، جتنے آپ کے لوگ ادھر ہیلپ کریں گے، پوسٹ پارٹم بلوز میں اتنی ہیلپ ہوگی. یہ ڈپریشن نہیں ہے. ایک ہوتی ہے پوسٹ پارٹم ڈپریشن، اگر آپ کو بعد میں یہ کنٹینیو رہے اور 6 مہینے سے اوپر ہو جائیں تو آپ کو ڈپریشن تو بہت بری چیز ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ لنگر کر رہی ہے لمبے عرصے تک. اس میں پھر آپ کو خالی یہ نہیں کہ رونا دھونا ہے، اس میں آپ اپنا بھی نہیں خیال رکھتے اور بچے کا بھی نہیں خیال رکھتے، اور اس میں پھر آپ کا دل نہیں کرے گا کہ آپ بچے کو پیار کریں اور فیڈ کریں یا اس کے کپڑے بدلیں، اس کے ساتھ ٹائم گزاریں، کیونکہ آپ خود اپنا ہی نہیں خیال کر پا رہے تو بچے کا کیا کریں گے. تو اس میں آپ کو اینٹی ڈپریسنٹ چاہیے، میڈیسن چاہیے. ایک ہوتا ہے پوسٹ پارٹم سائیکوسس تو بہت ہی خطرے والی بات ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کسی عورت نے بچہ نیو بورن مار دیا، جا کے دریا میں پھینک دیا یا قتل کر دیا، وہ سائیکوسس ہوتا ہے. وہ بہت بڑا خطرے والی بات ہے کہ اس کا ڈیلوژنس، آپ کا پورا سسٹم خراب ہو گیا. آپ کو وہ آپ کو آنا شروع ہو گیا، جیسے وہ کہنا شروع، مجھے تو آواز آ رہی تھی کہ بچہ مار دو، میں نے مار دیا. وہ اس کی ایک سائیکوٹک حالت ہو گئی ہے. وہ یہ نہیں کہ وہ بیچاری جو ہے وہ مریضہ ہے، یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کو کوئی آواز آ رہی ہے، اس کو کوئی ایسا سائیکوسس ہو رہا ہے، اس کا ایک فیز چل رہا ہے جس میں اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کر کیا رہی ہے. وہ بہت خطرے والی بات ہے سائیکوسس. خالی عورتوں کو نہیں ہوتا ڈپریشن، جسے ہم کہتے ہیں کہ جی پوسٹ پارٹم ڈپریشن، آدمیوں میں بھی ہو جاتا ہے، فادرز میں بھی ہو جاتا ہے. جب ان کی بیوی ایک پورے فیز میں سے گزرتی ہے اور ان کی لائف میں ایک نیا بندہ آیا ہے، بچہ آیا ہے، جس کو عورت زیادہ ٹائم دے رہی ہے، لوگ اس کی طرف زیادہ متوجہ ہیں، تو اور عورتوں کو، آدمیوں کو بھی ہو جاتا ہے. تو آدمیوں کو بھی اپنی فزیکل ویل بینگ کم ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو عورتیں، لیکن ہو سکتا ہے. تو یہ دونوں جو ایک فیملی سسٹم، سپورٹ سسٹم، اس لیے ہمارا جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے نا، اس کے نقصانات آپ جو مرضی کہہ لیں، آج کل لوگ رہنا نہیں چاہتے، چاہے الگ رہ لیں تھوڑا سا، لیکن سپورٹ سسٹم از اے مسٹ. یہ جو سب سے زیادہ جو میں باہر کا، جب اگر آپ بات کرتے ہیں تو جو میں لیک فیل کرتی ہوں وہاں پہ سپورٹ سسٹم کی ہے. وہاں پہ کوئی ایسا نہیں بیبی سٹر کے لیے آپ کو، وہاں کے جو دادا دادی، نانا نانی ڈفرینٹ اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں، آئیں گے، وزٹ کریں گے، چلے جائیں گے. ہماری ایک چیز جو خوبصورت ہے وہ یہ ہے کہ دادا دادی، نانا نانی، یہ تمام رشتے دار آگے پیچھے تو جو بھی کرتے پھریں، لیکن ایٹ لیسٹ ایسے موقعوں میں جی بالکل اکٹھے ہوتے ہیں، ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، تانے دے بھی دیں، چاہے لڑکی پیدا کر دیتی پھر چلو پھر بھی یا لڑکا، یہ بھی مسئلے بڑے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ دے آر دیئر ٹو سپورٹ. اور اس کے بعد جس طرح موت پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہاں پہ اسٹیٹ بہت ایک کنٹری کی طرح بڑی بڑی اسٹیٹ ہے، وہاں پہ یہ لیک آف سپورٹ، آپس کے جو کنیکشن ہے نا، اس کی مجھے کمی لگتی ہے. باقی سائنس بہت زیادہ ہے، ایجوکیشن بہت زیادہ ہے. اگر ان کو ڈپریشن ہوگی تو ان کو پتہ ہے، ان کو پوسٹ پارٹم بلوز ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ ہم پہلے ہی ڈپریشن کی میڈیسن 2 ہفتے پہلے اسٹارٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ اٹ ٹیکس 2 ویکس ایٹ لیسٹ ٹو ورک، تاکہ وہ عورت اتنی میجر ڈپریشن میں نہ جائے، بلکہ شی کین ہینڈل دا کڈ اینڈ دا فیملی اینڈ ہر سیلف.
ویسے پریگنینسی کے دوران یا پریگنینسی کے فوراً بعد کون سی ایسی کوئی خاص چیزیں، خاص احتیاطیں یا خاص میڈیسن یا خاص ایکسرسائز آپ بتاتی ہیں جس کی وجہ سے صحت بھی اور یہ ساری چیزیں بہتر رہ سکتی ہیں؟ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوتی ہوں ہمارے پاس جتنی بھی عورتیں آتی ہیں نا کہ چیمپئن ایک دم نہیں بننا چاہیے. یہ چیزیں بڑی سلو ہوتی ہیں. اگر آپ نے زندگی میں کبھی ایکسرسائز نہیں کی تھی, اگر آپ نے کبھی جم نہیں گئے تھے اور اب آپ آ کے ایک دم پریگننٹ ہوئے اور ڈاکٹر صاحب ہمیں ایکسرسائز بتائیں, اب ہم نے جم جانا ہے. بھائی جو چیز تم نے کبھی 50 پاؤنڈ وزن نہیں اٹھایا تھا, 5 پاؤنڈ نہیں اٹھایا تھا, اب تم کہو جی میں نے ویٹ ٹریننگ کرنی ہے, میں نے ہیلدی ہونا ہے, تو اٹس ناٹ گونا ہیپن. اٹس اے لائف اسٹائل. آپ کو پہلے ہی تیار ہونا چاہیے, اور جتنی ایکسرسائز اور جتنا فٹ اینڈ نیوٹریشن وائز بھی آپ پہلے ہوں گے. وزن آپ نے جتنا ڈاکٹر نے بتایا کہ ایوریج ویٹ ہے تو صرف 20-25 پاؤنڈ, یہ نہیں کہ 60 پاؤنڈ ویٹ گین کر کے بیٹھ جاؤ جیسے آپ 3 بچے کیری کر رہے ہیں. نہیں, اگر آپ بہت اوبیز ہیں, بہت موٹے ہیں, تو بلکہ آپ 20 پاؤنڈ تک بھی ٹھیک ہے, 15 پاؤنڈ تک بھی ٹھیک ہے. اپنے ڈائبٹیز سے بچائیں, بلڈ پریشر سے بچائیں اپنے آپ کو. تو اوور نائٹ یہ نہیں کہ آپ نے ایکسرسائز شروع کر دینی. اس طرح سے ہی جب آپ کا بچہ پیدا ہو گیا اس کے بعد عورتیں کہتی ہیں کہ ہمیں وہ سیم لک واپس چاہیے. بھائی 9 مہینے تم نے پریگنینسی کیری کی ہے, 9 مہینے تو دو اس ویٹ کو کم کرنے کے لیے. 9 مہینے میں آپ نے ایک بچہ پیدا کیا ہے. اب یہ ٹائم جو ہے مینٹلی بھی عورتیں اپنے آپ کو دینا شروع کر دیتی, وچ از اے گڈ تھنگ, نتھنگ رانگ ود اٹ کہ میں نے اپنا خیال رکھنا ہے. لیکن یہ ٹائم بڑا خوبصورت ہے, اور میں آپ کو بتاؤں ینگ ایج میں جب آپ پیدا کر رہے ہوتے ہیں بچے, آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ ٹائم واپس نہیں آنا. اس میں آپ جتنا ٹائم اپنے بچے کے ساتھ گزاریں گے وداؤٹ ٹیکنگ دا اسٹریس کہ مجھے, کیونکہ آج کل سوشل میڈیا اگین کہ وہ فلاں ایکٹریس جو ہے اس نے بچہ پیدا کیا اور اس نے بیک شلپا شیٹی واپس جو ہیروئن بن گئی اور واپس سیٹ پہ آ گئی. یہ اسٹریس بہت زیادہ آ گیا ہوا ہے. 9 مہینے تم نے گین کیا تھا, اب یہ ٹائم تم وداؤٹ اینی اسٹریس, وداؤٹ اینی آؤٹر پریشر, اپنے آپ کو آپ آہستہ آہستہ ویٹ لاس کی طرف جائیں. آپ نے وہ جو پہلے زمانے میں کہتے ہیں ہلدی لیں, انڈا کھائیں, آپ پنجیری لیں. میں پہلے کہا کرتی تھی نہ یہ ہو جائے گا. اب میں بالکل جیسے جیسے آپ وائزر ہوتے ہیں, میچیور ہوتے ہیں, دیز تھنگز آر امپورٹنٹ. یہ ٹائم واپس نہیں آئے گا. آپ ان سائڈ آؤٹ اپنے آپ کو ہیل کریں. یہ ٹائم ہیلنگ کا ہے, آپ کی مینٹل ہیلنگ کا بھی ہے, آپ کی فزیکل ہیلنگ کا بھی ہے. آہستہ آہستہ 2-4 مہینے میں چلا بھی تو ایک ٹائم پیریڈ ہے نا 40 دن کا, وہ بھی ہمارے ریلیجن کے اندر ہی ہے کہ یہ عورت کو ابھی آپ کے اندر سے کلینزنگ ہو رہی ہے, آپ کے اندر سے سارا بلڈ نکل رہا ہے. آپ کا تو ریلیجن آپ کو بتا رہا ہے کہ 40 دن عورت کو بخش دو بھائی, اور اس کو جو ہے آپ یہ اس کو احتیاط کرو, اس کو کھلاؤ پلاؤ, اس کو یخنیاں پلاؤ, اس کو پنجیری کھلاؤ, تاکہ اندر سے اس کی تمام ہیلنگ ہو. 40 دن کے بعد 40 دن کے بعد جب وہ کیا کہتے ہیں نہا دھو کے جب شاور لے لے, پاک صاف ہو جائے, آہستہ آہستہ نارمل لائف کی طرف جائیں. پریشر مت لیں. یہ جو سوشل میڈیا کا پریشر ہے کہ میں نے اوور نائٹ سیلیبریٹی لک دینی ہے, نہیں, غلط ہے. یہ بعد میں آپ کو جب آپ 40 کے جب 50 میں جائیں گے تو یو ول پے دا پرائز, کیونکہ آپ نے اس ٹائم پہ اپنا خیال نہیں رکھا. اور میں تو اس پہ بڑا اوپنلی کہتا ہوں کہ حالانکہ میں خود سوشل میڈیا پہ ہوں, یہ سب فیک ہے. یہ کیمرے کی لائف اور ہوتی ہے, ریئل لائف اور ہوتی ہے. ان دونوں لائف میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. لوگ کیمرے کی لائف کو دیکھ کے آئیڈیلائز کر رہے ہوتا ہے, اچھا یہ ہو رہا ہے, انہیں نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کیا چیزیں ہیں, کیا پروفیشن ہے, کتنے بندے ہیں, کیسے کام ہو رہا ہے. تو اس طرح سے میں تو بڑا اوپنلی کہتا ہوں کہ آئیڈیلائز نہیں کرنا چاہیے سوشل میڈیا پہ. ایبسولوٹلی. اور دوسرا کہ فٹنس از مسٹ, لیکن ہر چیز کا ٹائم پیریڈ ہے نا. آپ نے اب آپ نہیں ہیں پریگننٹ تو فٹنس میں جائیں, آپ جائیں جم جائیں, آپ کارڈیو ویسکولر کریں, اپنا مسل پریزرو کریں, آپ 2 لیٹر پانی پئیں, آپ 8 گھنٹے سلیپ کریں. یہ ساری چیزیں انٹائی ایجنگ ہیں. اسٹریس کو کم کریں, میڈیٹیشن کریں. اب میڈیٹیشن آپ جو بھی کرتے ہیں, جو بھی آپ کا ریلیجن ہے, آپ یہ ساری مائنڈ فلنس کریں, ہر چیز کریں. یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے. لیکن آپ کو یہ تمام چیزیں غلط ٹائم پہ کیوں یاد آ رہی ہیں, جب یہ ٹائم آپ کا اور آپ کے بچے کی بانڈنگ کا ہے. آپ نے تو ابھی فائٹ کرنا ہے پوسٹ پارٹم بلوز سے, آپ نے فائٹ کرنا ہے. اس وقت ایک چیز کو ٹارگٹ نہ بنائیں کہ آئی نیڈ مائی لک بیک, وہ آپ کو زیادہ ڈپریشن میں لے کے جائے گا. مجھے میری فلیٹ ٹمی چاہیے, ایسا نہیں ہے. ہر چیز کی ٹائمنگ ہے, اور جب آپ کوئی چیز غلط ٹائم پہ کرتے ہیں اس کے رزلٹ کبھی صحیح نہیں آتے.